کہ یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے نہ تو سزا کے طور پر فرض کیے گئے کہ تم سے کوئی ناراضگی ہے، اور نہ اس لیے کیے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کے ڈپلیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہوتے ہیں نا کئی مرتبہ بجٹ بناتے ہیں تو جی اب اس مد میں تھوڑی رقم رہ گئی تو احتیاط سے خرچ کرو، یہ بھی مسئلہ نہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ کوئی تم پر نئی پابندی نہیں، یہ ایک عبادت کی کنٹینیویشن ہے۔ تمہارے پہلے لوگ بھی یہ کام کرتے رہے۔ اب جب مومن یہ سنتا ہے کہ پہلوں پر بھی روزے فرض تھے تو دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراضگی نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فوراً کہہ دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اور پھر روزہ فرض ہونے کی حکمت بھی بتا دی گئی، آبجیکٹو بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے تمہارے مالک کو نہیں کچھ ملے گا، اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو عبادت مومنین پر فرض کی گئی، اس کا مقصد بھی مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت کو ہم نہایت اہتمام کے ساتھ پورا کریں۔ اس آیت سے ہمیں ایک نقطہ اور بھی ملا۔ ہم بھی اپنے گھر میں کبھی بیوی کو حکم دیتے ہیں، کبھی بچے کو حکم دیتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی قرآنی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہلے پیار سے بلاتے ہیں جیسے یہاں خطاب دیا گیا؟ جب اس کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بھی کبھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی کانشیس کلیئر ہو جائے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا، وجہ کیا؟ ہم نارمل مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اسٹریٹ اوے دو لفظوں میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، جب سننے والے کو پوری بات کلیئر ہی نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ اس کو کمپلائی کرنے کے اندر مشکلات پیش آ جاتی۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کتنا پیارا اسلوب بتایا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ مومنین کے لیے اینول ورکشاپ کی مانند ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں یہ پروفیشنل لوگ اپنی ورکشاپ منعقد کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کو امپروو کرنے کے لیے یہ اینولی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے تصور پیش کر دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی فیلنگز کو، اپنی کیفیات کو مینٹین کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں ایک ایسا مہینہ دیا جا رہا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تعلیمات تم شروع سے لے کے آخر تک پھر سنو گے اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کر لو گے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک میں تراویح میں شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر چکے، اگر ہم سال کے دوران سستی کوتاہی کے مرتکب ہوئے، ہم ایک مرتبہ پھر اس کو سنیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ